بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، ہم سب اقبال کو پڑھتے ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور ان کے جو مختلف نظریات ہیں جو انہوں نے فلسفہ دیا، بہت سارے لوگ آج بھی اس کے مخالف ہیں، اور جب آپ نے وہ نظریات پیش کیے تھے اس وقت بھی مخالفت کرتے تھے۔ ان میں سے ایک نظریہ جو ہے وہ تھا وطنیت کا کنسیپٹ، یعنی اقبال اور وطنیت، یا اس کو آپ اگر انگلش میں کہیں تو دی کنسیپٹ آف نیشنلزم بائی اقبال۔ تو اس ویڈیو سیشن میں انشاءاللہ تعالی ہم سمجھنے کی بھرپور کوشش کریں گے کہ اقبال اور وطنیت دراصل کیا ہے، اور مغرب کا جو وطن کا کنسیپٹ یا وطنیت کا کنسیپٹ تھا وہ کیا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ مغرب والے کیا سوچتے ہیں۔ مغرب والوں کا یہ کنسیپٹ ہے کہ لسانی بنیادوں پر یا پھر رنگ و نسل کی بنیاد پر چھوٹے چھوٹے دائروں کے اندر مختلف لوگوں کو تقسیم کر دیا جائے۔ بالکل اسی طرح جس طرح آپ زو کے اندر چلے جائیں اور وہاں پہ آپ کو پنجرے نظر آئیں گے، شیر کا پنجرا الگ ہے، اسی طرح ببر شیر ہے اس کا الگ ہے، باقی جو مختلف جانور ہیں، چیتا ہے یا کوئی اور ہے، اس کے پنجرے آپ کو الگ نظر آئیں گے۔ بالکل اسی طرح مغرب کا جو کنسیپٹ تھا وطنیت کا، وہ یہ چاہتے تھے کہ لسانی بنیادوں پر ہو، ثقافتی بنیادوں پر ہو، یا کوئی بھی ایک چھوٹا سا بھی اگر کسی سے اختلاف ہے، خاص طور پر وہ رنگ و نسل کی بات کرتے تھے، اس کی بنیاد پر انسانوں کو ایک الگ اپنے لیے جگہ مخصوص کرنی چاہیے اور پھر وہاں رہنا چاہیے۔ میں مثال دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ جس طرح پاکستان ہے تو پاکستان میں 4 صوبے ہیں۔ اب پنجابی کہیں کہ ہم پنجابی ہیں، ہمارا سندھیوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح سندھی کہیں کہ ہم سندھی ہیں، ہمارا پنجاب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بلوچی کہیں ہم بلوچ ہیں، اور اسی طرح سرائکی اگر پنجاب میں بھی دیکھا جائے تو سرائکی کہیں کہ ہم سرائکی ہیں، اور کے پی کے والے جو پٹھان ہیں وہ کہیں کہ ہم جناب پٹھان ہیں، ہمارا اس کلچر کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ وہ چاہتے تھے، اور اس بنیاد پر 1920 کے بعد جب انہوں نے بیسیکلی عثمانیہ سلطنت کے ٹکڑے کیے، اس کے پیچھے یہی کنسیپٹ تھا۔ انہوں نے لوگوں کے ذہنوں میں وحدت ڈالی، اور وحدت بھی کس چیز کی ڈالی؟ رنگ و نسل کی ڈالی، ایسی وحدت ڈالی کہ جس میں وہ ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے۔ یعنی اگر تھوڑا سا بھی ان میں اختلاف پیدا ہوا تو ہر ایک نے اپنا الگ وطن بنانے کا سوچ لیا، یا اپنا الگ ایک دائرہ قائم کر لیا جہاں پہ وہ رہنے کو ترجیح دیتے تھے، اور یوں نفرت بڑھی۔ چونکہ یہ جو مغرب کا کنسیپٹ ہے یہ اجتماعیت کا کنسیپٹ نہیں ہے، یہ انفرادیت کا کنسیپٹ ہے، اور اگر ہر بندے کو رائے کا موقع دیا جائے اور پھر اس کی رائے کا احترام کیا جائے تو پھر کبھی بھی ایک مہذب معاشرہ قائم نہیں ہو سکتا۔ پھر کم از کم وہ معاشرہ یا وہ وطن قائم نہیں ہو سکتا جو ہمیں دین اسلام بتاتا ہے، یا جو ہمیں اقبال نے بتایا تھا۔ اب ہم آتے ہیں جو اقبال نے بات کی تھی۔ اقبال بیسیکلی یہ جو مغرب کا تصور تھا وطنیت کا، اس کو آپ نے مسترد کیا۔ مسترد کیوں کیا؟ آپ نے کہا کہ یہ دین اسلام کے خلاف ہے۔ کیوں؟ چونکہ مغرب نے جمہوریت کا کنسیپٹ دیا اور آپ نے خلافت کا کنسیپٹ دیا۔ یہاں پہ اگر توحید ہے تو وہاں پہ الہیات ہے، اگر یہاں پہ روحانیت ہے تو وہاں پہ مادیت پسندی ہے، وہاں پہ مادیت کا پرچار کیا جاتا ہے۔ اور اقبال نے کہا تھا کہ یہ چونکہ اسلام سے متصادم ہے لہٰذا میں اس کو مسترد کرتا ہوں۔ لیکن اس سے بڑی بھی بات، اقبال کا جو نیشنلزم ہے، اقبال کہتے ہیں کہ میرا جو وطن ہے، میرا جو وطنیت کا کنسیپٹ ہے وہ عقیدے کی بنیاد پر ہے، وہ نظریے کی بنیاد پر ہے۔ اس میں یہ جو لسانی پہلو ہیں یا ثقافتی پہلو ہیں، کلچر کے لحاظ سے جو تقسیم ہے، رنگ و نسل کے لحاظ سے جو تقسیم ہے، وہ ہرگز نہیں ہے، اور آپ اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ اور ناپسند کیوں کرتے ہیں؟ اس میں ایک بڑی پیاری یہ شعر میں وضاحت کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے۔ یعنی آپ کے نزدیک جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جو پیروکار ہیں، جو انہوں نے کنسیپٹ دیا، وہی وطن کا کنسیپٹ ہے۔ یہاں پہ یہ بات واضح کر دیں کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اقبال وطن کے ہی مخالف تھے تو یہ بہت غلط ہے، چونکہ آپ اس کا پرچار کرتے تھے۔ لیکن اگین کہوں گا، وہ پورے جہاں کو اپنا وطن کہتے تھے لیکن عقیدے کی بنیاد پر کہتے تھے، چونکہ مذہب کا تعلق، عقیدے کا تعلق کسی کی نسل، رنگ اور قوم کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ یہ جو آپ نے قومیت کا کنسیپٹ دیا ہے یہ خالص لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کے لیے ہے،
اور اس کی بڑی زبردست مثال ہم لے سکتے ہیں، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حکومت کی تو آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت کی، اور ایک مدعے پر، یعنی ایک کلمہ اگر ہے لا الہ الا اللہ، تو پوری دنیا میں کہیں بھی لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے۔ جب عثمانیہ سلطنت بنی تو اس وقت بھی یہی تھا، پوری دنیا کے مسلمان اکٹھے ہو جاتے تھے، کس کی بنیاد پر؟ اخوت کی بنیاد پر، کلمہ توحید کی بنیاد پر۔ اور یہی چیز مغرب والوں کو پسند نہیں تھی، وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ اجتماعیت میں رہیں، وہ چاہتے تھے کہ ہر ایک بندے کو رائے کا موقع دیا جائے اور ہر ایک بندہ اپنے لیے سوچے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ جب مفاد پرستی بیچ میں آ جائے تو پھر کوئی بھی مہذب معاشرہ قائم نہیں ہو سکتا، پھر وطن تو دور کی بات، ایک چھوٹے سے قبیلے میں بھی بہت سارے اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور اس کو 3 حصوں میں، اقبال نے کہا کہ عقیدے کی حکمرانی کے جو اصول ہیں وہ 3 دائروں میں ہیں، اور پہلا وہ دائرہ آپ کہتے ہیں کہ مقامی دائرہ، یعنی مقامی جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایک اپنے لیے الگ چھوٹا سا وطن قائم کر سکتے ہیں، یا پھر اس سے بڑے اوپر آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وسیع تر جو وطن ہے، جس میں اب دیکھ لیں پاکستان میں بلوچ بھی ہیں، سندھی بھی ہیں، پٹھان بھی ہیں، اس کے علاوہ سرائکی بھی ہیں، بہت ساری چھوٹی چھوٹی قبیلے قومیں مل کر ایک وطن کی انہوں نے بنیاد رکھی، چونکہ ہمارا وطن جو بنا یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا۔ اور آخری ایک اور وہ بڑی زبردست بات کہتے ہیں، تیسرا جو دائرہ ہے اوطان کا ہے۔ اوطان مطلب یہ وطن کی جمع ہے، لیکن اس میں کہتے ہیں جنہیں حلیف کہا جاتا ہے۔ حلیف کا مطلب ہوتا ہے کسی ایک مدعے کے اوپر مختلف لوگوں کا اجتماع ہو جانا یا وہاں اکٹھا ہو جانا، جس طرح مسلمان ہوئے، جس طرح عثمانیہ سلطنت اتنا عرصہ قائم رہی، بعد میں توڑنے کے لیے ضرور انہوں نے وہ مغربی کنسیپٹ دیا وطنیت کا، جس کے اقبال مخالف تھے۔ اس کی وضاحت ایک تو اقبال نے بانگ درا میں جو نظم لکھی، پوری نظم کا نام ہی یہ ہے وطنیت، وہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، یا پھر وہ میرے پاس 1-2 اشعار ہیں ان سے ذرا وضاحت دیکھتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا، چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا، ہم مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشگر۔ تو اقبال تو سارے جہاں کو اپنا وطن سمجھتے ہیں، اور یہ کس بنیاد پر ہے؟ یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہے۔ اسی کی وضاحت ایک اور شعر سے زیادہ اچھے سے ہو پائے گی۔ یہ جو شعر کا پہلا مصرع ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، اب یہ کنسیپٹ مغربی کنسیپٹ ہے۔ مثلا ایک مخصوص ایریے میں ثقافت کی بنیاد پر یا رنگ و نسل کی بنیاد پر کوئی اپنا وطن یا ایک چھوٹا سا قبیلہ بنا لے، اور وہ دوسروں کو کچھ بھی نہ سمجھے، وہ کہے کہ جو کچھ ہوں میں ہوں، اور میں دوسرے کو کچھ بھی نہیں سمجھتا، نہ وہ انسان ہے اور نہ ہی وہ کوئی حق رکھتے ہیں، میں چاہوں تو ان پر ظلم کروں، میں چاہوں تو ان کو تکلیف دوں۔ یہ کنسیپٹ اس لائن میں آ سکتا ہے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، پھر ہم ایٹم بم بھی بنائیں گے، پھر ہم لوگوں کو تنگ بھی کریں گے اور بغیر سوچے سمجھے دوسروں کو تنگ کریں گے۔ اگر آج کل دیکھیں تو کیا یہ کنسیپٹ چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا۔ آج بھی جو اقبال نے کنسیپٹ دیا تھا انسانیت کی، اخوت کا، وہی جو ہے اس دنیا کے لیے اور اس دنیا میں رہنے والے انسانوں کے لیے بقا کا باعث ہے۔ ادروائز یہ بڑا نقصان دہ ہے۔ کیسے نقصان دہ ہے؟ اگر ہم روس کو دیکھ لیں، اگر ہم امریکہ کو دیکھ لیں، اگر ہم ایران کو دیکھ لیں، پاکستان کو دیکھ لیں، یا انڈیا اور بہت سارے کچھ ممالک ہیں جن کے پاس ایٹمی طاقتیں ہیں جو، یا ایٹمی اثاثے موجود ہیں، تو اگر یہ ہر ایک دوسرے کا احساس نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ الٹیمیٹلی 2-4 ایٹم کہیں گریں گے تو پوری دنیا تباہ ہو جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر سارے مسلمان یا پھر سارے انسان دنیا کے کسی ایک مدعے پر اکٹھے ہوں تو تب ہی اسی میں بقا ہے، اور یہی اقبال نے کنسیپٹ دیا تھا۔ اور یہ جو مصرع ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، اس کا جواب اقبال دیتے ہیں، تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جواں ہوئے ہیں، تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جواں ہوئے ہیں، خنجر حلال کا ہے قومی نشاں ہمارا۔ تو ناظرین، یہ جو میں آپ لوگوں تک شیئر کر رہا ہوں نیشنلزم کا جو کنسیپٹ ہے، اگر اس کو میں 1 لائن کے طور پر کہوں تو انگریز لوگ یا مغربی لوگ جو ہیں وہ کہتے تھے کہ رنگ و نسل کی بنیاد پر وحدت کی بنیاد رکھی جائے، اور ہر ایک بندے کو ووٹ دینے کا جس طرح جمہوریت میں ہوتا ہے حق ہو، اور ہر ایک بندہ الگ اپنی دنیا بسا سکے۔ اس سے نفرت پیدا ہوتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال نے کہا نہیں،
ایسا نہیں ہو سکتا. وطن کی بنیاد عقیدے پہ یا کسی نظریے پر ہو سکتی ہے لیکن رنگ و نسل یا لسانی بنیادوں پر نہیں ہو سکتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک مخصوص زبان لوگ بولتے ہیں تو وہ ادھر ہی رہیں گے, ان کو دوسروں کی ضرورت نہیں ہے, یا وہ دوسروں کے لیے کچھ نہیں کریں گے, ان کو مار دیں گے, ان پر ظلم کریں گے, ان کو ختم کر دیں گے اور اپنا ایک الگ دائرہ بنا لیں گے. اقبال نے کہا کہ خاص طور پر جو ہم مسلمان ہیں, ہمارے لیے کوئی در و دیوار نہیں ہے, کوئی بارڈر نہیں ہے. دنیا کے کسی کونے پر بھی اگر مسلمان ہے, کوئی مسلمان سلطنت ہے تو وہ ہماری ہے. امید ہے کہ یہ جو نیشنلزم کا کنسیپٹ شارٹ سے وے میں, آسان سے آسان لفظوں میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے, آپ سمجھے ہوں گے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہباں.